کے بیٹیوں نے کہا ابا جی ہمیں کن کے آسرے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں پیسے دیتے ہیں تو پیسوں سے بھی دکاندار چیزیں نہیں دیتے، ہمارے گھر کے دروازے کے آگے کوڑا پھینک جاتے ہیں، ابا جی آپ بتائیں کن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے یہ فرمایا میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اس لیے حضور نے روتی بیٹیوں کو چھوڑ کے مدینے کی طرف سفر کیا تاکہ پنڈی اسلام آباد کے مسلمانوں تک بھی اسلام پورا پہنچے، تاکہ پاکستان اور عالم اسلام کے سارے لوگوں تک اسلام پورا پہنچے۔ لیکن ایسا کیوں ہوا مسلمانوں؟ ایک ہند کو بولنے والا، ایک پنجابی، ایک سندھی بولنے والا، ایک پہاڑی بولنے والا، جس کے ابے کو اردو بھی صحیح بولنی نہیں آتی، وہ بیٹا تو فر انگریزی تو بول سکتا ہے لیکن اس کے آگے قرآن کھول کے رکھ دو تو اوپر سے دیکھ کے بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ کیا یہ آپ کی اسلام سے محبت ہے؟ کیا یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے؟ کیا یہ آپ کی جناب اعلیٰ کریم آقا سے محبت ہے؟ آپ 14 سال لگا کے میٹرک کرتے ہو، لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہو میٹرک کے اوپر، اور اوپر سے کہتے ہو میٹرک کوئی تعلیم بھی نہیں ہے، جس پہ 14 سال لگائے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے۔ کبھی کاش تمہیں اتنا بھی خیال آتا 2-3 سال حفظ کے لیے بھی لگا دیتے، کم از کم سینے میں اللہ کا قرآن ہی محفوظ ہو جاتا، قیامت کے دن تمہیں بھی تاج مل جاتا، تمہارے ماں باپ کو بھی روشن اور نورانی تاج مل جاتا۔ لیکن اس قوم نے جناب یہ سوچا ہوا ہے کہ جب مریں گے تو مولوی آ جائے گا، پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، مولوی کو بلائیں گے، مولوی آ کے قرآن پڑھ جائے گا، مولوی آ کے جنازہ پڑھ جائے گا، میں مروں گا مولوی آ کے سرانے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن صرف مولوی کے لیے تو نہیں اترا، جتنا مولوی قرآن کو ماننے والا ہے اس طرح جناب اعلیٰ قرآن ایک ریڑی والے کے لیے، کوٹھی والے کے لیے بھی برابر نور اور ہدایت بن کے آیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات کیوں یاد نہیں آتی کہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت بن کے آیا، آپ نے اس کو مولوی اور پیر کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ آپ لوگ روزانہ صبح اٹھ کے اپنے موبائل کو چیک کرتے، ایک صبح کی نہیں، اب تو ایک منٹ بعد دیکھنے والے کوئی میسج کوئی کال نہ آیا، تمہیں کال اور میسج کے لیے تو یاروں کی یاد آ گئی، کسی نے تمہیں یاد کیا کہ نہ کیا، میسنجر کھول کے دیکھا کس کا میسج آیا کہ نہ آیا، تمہیں 14 صدیوں پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر کا پیغام بھی یاد آیا کہ نہ آیا؟ تم نے قرآن کو کھول کے کبھی صبح اٹھ کے یہ بھی دیکھا 14 صدیوں پہلے جس نبی نے اس قرآن کے لیے مارے کھائی، میں پڑھ کے تو دیکھوں مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے، مجھے قرآن عزت کی کون سی راہ دکھا رہا ہے؟ اگر پڑھ کے دیکھتے تو تمہیں قرآن بتاتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اندر کا درد جناب اعلیٰ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں جناب اعلیٰ اپنے وہ درد کو لفظ دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کہ مسلمانوں آپ نے ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج ہماری قوم جتنی بے حس اور بے شرم ہو چکی ہے، ہمیں خدا کی قسم قوم تو ہم نظر ہی نہیں آتے کسی طرح سے، کیا قوم ایسی ہوتی ہے؟ کیا قوم پی ایس ایل کے میچ دیکھ کے شامیوں کے لہو کو بھول جاتی ہے؟ کیا قوم ایسی ہوتی ہے جو شامیوں کے بچوں کی کٹی پٹی لاشیں دیکھ کے جلدی سے ویڈیو اوپر کر کے پھر فلم دیکھنا شروع کر دیتی ہے؟ کیا قوم ایسی ہوتی ہے جو کشمیر کی لٹتی پٹتی عزتوں کو دیکھ کے جناب اعلیٰ اس ویڈیو کو جلدی سے اوپر کر کے پھر ڈرامے دیکھنے لگ جاتی ہے؟ کیا قومیں ایسی ہوتی ہیں جو زینب جیسی لٹی پٹی بیٹیوں کی عزت پامال ہونے کے بعد اس کے باپ کے میک بند ہونے کے مناظر دیکھنے کے باوجود بھی ان بدماشوں کو پرچیاں دے کے ووٹ دے کے کامیاب کرتی ہے اور پھر کہتی ہے جناب اعلیٰ ہم چاہتے ہیں حضرت عمر جیسا حکمران آئے، حضرت عمر جیسا حکمران ایسا آئے گا، تم پرچی تیر والوں کو دے دو، بلے والوں کو، نون والوں کو، سائیکل والوں کو، تم اقتدار ان بدماشوں کو دے دو اور دعا کرو حضرت عمر جیسا حکمران آئے۔ بس کرو اے مسلمانوں، مومن دوگلا دو رنگا نہیں ہوتا، اس لیے ایک ہی بات کرو۔ قرآن کہتا ہے یہ منافق کی علامت ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، جو درمیان میں ڈاما ڈول
بول ہوتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا. مومن تو پکی بات کرتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے. گردن رہے نہ رہے, جان رہے نہ رہے, کہتا ہے میرا ایمان مضبوط رہنا چاہیے. اس لیے میں بھی قبلہ بابا جی کا پیغام آپ تک پہنچانے آیا ہوں. ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے اس درویش کا پیغام آپ کو دینے آیا ہوں کہ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا. درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا. درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ہم صرف اتنی بات جی ضرور. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہاں پہ بلکہ مجھے علامہ اقبال بھی یاد آیا, مسافر پاکستان یاد آیا. آپ فرماتے ہیں ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدائی, ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدائی. یا بندہ خدا بن, یا بندہ زمانہ, یا بندہ خدا بن, یا بندہ زمانہ. اور ہماری اور آپ کی ناکامی کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہ کیوں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, اقبال نے ایک صدی پہلے فرما دیا تھا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کبھی 313 جناب اعلیٰ بندے 1000 پہ غالب آ جاتے. ایکو کم کر دو بھائی, کدھر ہے میں ساؤنڈ والا, جزاک اللہ. کبھی 313 بندے 1000 پہ غالب آ جاتے تھے. 8 تلواروں والے 1000 تلواروں پہ غالب آ جاتے تھے. اور آج غوری بھی ہے, ابدالی بھی ہے, شاہین بھی ہے, ابابیل بھی ہے, الخالق ٹنک بھی ہے, دنیا کی پاورفل فوج بھی ہے. پھر بھی ہندو بنی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, سکھ جیسی نیچ قوم ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, پھر بھی جناب ٹرمپ جیسے موزی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, پھر بھی آ کے جناب اعلیٰ دنیا کے رذیل ترین قومیں ہمیں دھمکیاں دیتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اقبال بتا رہا ہے وہ پاک نظر تمہاری جو غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی تھی یا قرآن کی طرف اٹھتی تھی یا ماں باپ کے چہرے دیکھ کے مقبول حج کا ثواب لیتی تھی یا اللہ کے رستے میں چلتی تھی یا رات کو اللہ کے خوف سے روتی تھی, وہ نظر تمہارے سے غائب ہو گئی ہے. اس لیے تیری نظروں کا رو بھی ختم ہو گیا ہے. ورنہ تو مسلمان ہو کے کفر کے نیچے لگ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ, کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں.
پتہ کلندر کس کو بولتے ہیں؟ آپ لوگوں نے سمجھے شاید بندر نچانے والے کو کلندر کہتے ہیں، ہماری قوم یہی سمجھتی ہے۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کلندر کس کو کہتے ہیں۔ آج تو کلندر کی تعریف جس کو پتہ نہیں وہ بھی کہتا ہے میں کلندر ہوں۔ سنو بھائی، کلندر اس لکڑی کو کہتے ہیں جو قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے نا آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح ایکس کے نشان کی طرح پیچھے لگائی جاتی ہے۔ اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ رگڑی ہوئی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، جو دروازے کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، اور اس کی دوسری سائیڈ وہ بظاہر وہاں سے وہ صاف نہیں ہوتی، ایسے ہی عام بے ڈھکی سی ہوتی ہے، لیکن وہ جو دروازے کے اوپر بالکل بے ہنگم سی چیز نظر آتی ہے، اصل دروازے کی مضبوطی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کو فارسی زبان میں کلندر کہتے ہیں۔ اونچی بولیں، یعنی کہ وہ نظر آنے میں کچھ اچھی نہیں ہوتی لیکن حقیقت پورے دروازے کی وہی ہوتی ہے۔ اس لیے کلندر کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ لوگوں کی نظر میں اچھی ہوگی یا بری ہوگی، لیکن وہ جو بات کرتا ہے اگر وہ سمجھی جائے تو وہ ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جس طرح اس دروازے کو لکڑی مضبوط کرتی ہے، اس طرح کلندر کی سیدھی بات انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اونچی بولیں، توجہ ہے، ایک بار پھر بولیں سبحان اللہ۔ آئیے جناب عالم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال اسی لیے ذرا فرما گیا، اقبال پہ بھی اس وقت کچھ مولوی اور پیر غصے ہوئے، کچھ جناب انگریزوں کے چمچے بھی غصے ہوئے، آج بھی بہت سارے لوگ حسن نثار جیسے اس کے اوپر بہت ساری جناب بک بک کرتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اقبال نے پہلے ہی فرما دیا تھا اپنے دور میں کہ راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کے انداز مہربانہ۔ اس لیے ہم سیدھی بات کرتے ہیں، وہ کسی کو پسند آئے نہ آئے یہ الگ مزاج ہے، یہ بات بھی الگ ہے، لیکن بات سیدھی کرنی ہے۔ حضور کا دین عزت اس کو دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جو اللہ سے نہ ڈرے اس کے لیے کوئی عزت نہ ادھر کوئی عزت ہے نہ قبر و حشر میں کوئی عزت۔ اور یہ آج کے دور میں اگر ہم شیشہ دیکھیں تو ہم خود بے عزت ہوئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود تباہی بربادی کی اپنی۔ دیکھیں ووٹوں کے دن آتے ہیں، ووٹ بکتے ہیں۔ آپ کے اسلام آباد پنڈی کا میں نہیں پتا، لیکن لاہور پتوں کی اس کے دائیں بائیں کئی ایسے ہیں حلقے جہاں پہ آخری دن میں ایک ایک ووٹ 10-10 ہزار کا بکتا ہے ہر جگہ۔ اچھا جی، سوال اتنا ہے، ایک سوال اتنا ہے کہ جو بندہ خربوزہ خریدنے سے پہلے آدھی ریڑی کو نہا